السلام علیکم ناظرین، قانوندان کے ساتھ میں ہوں مہر محمد عزیز۔ ناظرین، 2018 میں لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن شروع ہوئی جس کا مقصد مسلسل گرتی ہوئی پانی کی سطح کو روکنا یا برقرار رکھنا تھا، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید کمال علی حیدر صاحب۔ آپ جوڈیشل واٹر کمیشن کے ووکل پرسن اور لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا؟ وعلیکم السلام، مہر ہاؤ آر یو؟ فائن سر، پہلے تو آپ ہمیں بتائیں 2018 میں یہ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن شروع ہوئی اس کا مقصد کیا تھا؟ جی، اصل میں سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پانی کی مسلسل ڈپلیشن ہو رہی ہے، سطح گرتی جا رہی ہے، لیکن ان کو مین کازز کبھی بتائی نہیں جاتی۔ جب یہ پٹیشن آئی اور انیشلی یہ علی اکبر قریشی صاحب جو کہ اس وقت چیئرمین آف دا کمیشن ہے ان کے پاس لگی، اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ جو زیر زمین پانی ہے آپ کا لاہور کا جو ایکویفر ہے اس کا ریچارج تقریباً سن 2000 سے آفٹر دی کنسٹرکشن آف دا تھین ڈیم، انڈیا کا جو تھین ڈیم ہے اس کے بننے کے بعد اس کا ریچارج 82% کی حد تک بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے آپ یہ رزلٹ اخذ کر سکتے ہیں کہ 82% جو ریچارج زیر زمین پانی لاہور کا وہ اس کا بند ہو گیا تھا، پیچھے رہ جاتا ہے 18%، جس کی وجہ سے یوزیج آپ کی ڈسچارج جو پانی کا استعمال ہے وہ مسلسل ہے۔ آپ کی آبادی کو آپ دیکھیں تو ڈسچارج ہو ہی جا رہا تھا، ریچارج بالکل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلسل سطح گرنا شروع ہوگی، وچ واز این الارمنگ سچویشن۔ اور اس ریٹ کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف پانی کو کنزرو نہ کیا جائے، اس کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی دونوں کو بیلنس کیا جائے، کیونکہ واٹر انجیکشن کا بھی ایشوز ہے، انڈسٹریز کی طرف سے بہت ایشوز آ رہے تھے، اور ان تمام چیزوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ دیکھنے کے لیے یہ ریٹ پھر شروع ہوئی اور کنٹینیوئنگ مینڈمس میں آج تک چل رہی ہے۔ سر، آپ نے بھی اس میں اپنے جواب میں ذکر کیا کمیشن کا۔ سر، یہ کمیشن ہے کیا اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ جی، کمیشن بیسکلی واز اپوائنٹڈ بائی ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب، اور یہ کمیشن کا جو مقصد تھا وہ تھا کنزرویشن آف واٹر، اور وہ تمام جو آرڈرز اور ڈائریکشنز جو ایشو کرتا ہے ہائی کورٹ ان کی امپلیمنٹیشن کرنا۔ سنس یہ پبلک ایک اپنا انٹرسٹ کا ایشو ہے اور جنرل پبلک اس میں افیکٹڈ ہے، تو اس وجہ سے بڑا ہائی کورٹ نے اس کو سیریسلی لیا، اور ہائی کورٹ کی طرف سے اور تمام ججز کی طرف سے بہت اس پہ ایفرٹ کیا جا رہا ہے، اور رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ مختلف پروجیکٹس ہم نے کی، جس میں ایبولوشن واٹر ٹینک، جس میں ایبولوشن واٹر ٹینک میں 200 کے قریب ایبولوشن واٹر ٹینکس لگائے، کار واش ری سائیکلنگ سسٹمز ہم نے لگوائے 310 کے قریب، اس کے بعد آپ کی واٹر انجیکشن 400 سے زائد انڈسٹری اس کو آپ نے سیل کیا، اور واٹر انجیکشن جو اپنے بور کے تھرو اپنے ویسٹ واٹر کو ڈائریکٹ ایکویفر میں انجیکٹ کر رہے تھے ان کو روکا۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم نے لگائے 73 کے قریب ٹریٹمنٹ پلانٹس لگوائے۔ تو اس طرح کے پھر سب سے اہم چیز کہ جو سرفس واٹر کا یوزیج ہے 35 ایئرز سے آپ کا جو لاہور برانچ کینال اٹ واز کمپلیٹلی چوکڈ، تو ہائی کورٹ نے پہلی دفعہ اس پہ فیصلہ، جسٹس علی اکبر قریشی صاحب واز آن دا بینچ جو چیئرمین آف دا کمیشن ہیں ان کی طرف سے فیصلہ کیا، اور اس کی 17 آرٹریز کھولی گئیں، جس کے نتیجے میں جو ہے GOR اپنا ماڈل ٹاؤن، قائد اعظم کیمپس، مینٹل ہاسپٹل، 11 ڈسکرپشنز کو سروس واٹر جا رہا ہے، تاکہ لوڈ جو ایکسٹریکشن کا ہے واٹر کا وہ کم ہو۔ اس کے علاوہ ایکویفر چارجز جو تھے، سوسائٹیز اپنے پرائیویٹ ریزیڈنٹ سے پیسے لیتے تھے لیکن سرکار کو کوئی پیسے نہیں دیتے تھے۔ سنس پاکستان's کریشن ایکویفر چارجز بھی لگائے گئے، اور اس کے نتیجے میں سرکار کو تقریباً 2 ارب سے زیادہ پیسے اکٹھے ہو گئے۔ سر، اس کمیشن کے ساتھ ایک اور کمیشن ایڈ کیا گیا، انوائرمنٹل کمیشن۔ سر، یہ کیوں ایڈ کیا گیا اور اس کے کیا آبجیکٹیوز تھے؟ جی، انوائرمنٹل کمیشن جو ہے سبسیکوئنٹلی آفٹر دی ہائی کورٹ سو دا ورک آف دا کمیشن، جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایفرٹ کیا جا رہا ہے، ریزلٹس بھی ییلڈ ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے انوائرمنٹ کی جو اس وقت وجوہات تھیں، سب سے بڑی چیز تو اسموگ تھا۔ 2019 میں انوائرمنٹل کمیشن فارمولیٹ ہوا، اور اس کے بعد فوراً ہی اسموگ ایکشن پلان ایک کمیشن کی طرف سے فائل کیا گیا، اور اس کے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا دیا گیا، اور ان سے اس کے بعد ڈائریکشنز ہائی کورٹ نے ایشو کی اور اس پہ ایکٹ کیا۔ اب اس میں دیکھیں کئی قسم کی ڈائریکشن تھی، کیونکہ اسموگ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو مین کاز ہے وہ ویکلر ایمیشن ہے، وچ کانسٹیٹیوٹس 43% آف دی اسموگ جو ٹوٹل آپ کی بنتی ہے، جس کا اثر آپ کی سانس پہ ہوتا ہے، آپ کی ہارٹ پہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بڑے برے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو 43% جو ہے ویکلر ایمیشن جاتا ہے، اس کا مطلب گاڑی جو کریٹ کرتی ہے، اسموک دیتی ہے، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ نے
آرڈر کیے وہیکل امپاؤنڈنگ کے. فائن آپ کو پتہ ہے موٹر وہیکل آرڈیننس جو ہے اٹس ویری اولڈ, تو 500 روپیہ فائن تھا. فائن بھی تقریباً 2000 کیا گیا, اور تقریباً کوئی 3,500 کے قریب وہیکلز امپاؤنڈ کیے گئے. اب اس میں ایشو یہ تھا کہ صرف وہیکل امپاؤنڈنگ سے بھی کام نہیں چلتا, پھر اس کو امپروومنٹ کے لیے وکس کو بھی آن بورڈ کیا گیا, آپ کی سیف سٹی کو بھی آن بورڈ کیا گیا. سیف سٹی کس طرح ہیلپ کر رہی تھی کہ سیف سٹی کیمراز کے تھرو جو کمرشل وہیکلز اسموک ایمٹ کرتی تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھی, ان کی چلاننگ بھی ہوتی تھی. اس کے علاوہ اڈلٹریٹڈ جو فیول ہے, جو کنٹامنیٹڈ فیول ہے, اس کی بھی اپنا استعمال کرنے سے اسموک ایمٹ ہوتی ہے. پھر یہ بھی ایشوز تھے. پھر اسٹبل برننگ کو کورٹ نے دیکھا, اس میں کورٹ نے واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے اس چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے ڈائریکشنز دی, اور فائن کا بھی آرڈر کیا گیا کہ اسٹبل برننگ, کیونکہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی اتنی فیسیلیٹیشن نہیں ہے, دے ہیو ٹو ڈیل ود دا فارمرز ڈائریکٹلی. تو پھر ڈی سی کو بھی آن بورڈ کیا, اور پورے پنجاب لیول پہ یہ کام ہوا. تو اس کے نتیجے میں برک کلنز بھی کنورٹ کروائے گئے, اور تقریباً 100% کنورٹ ہوئے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ فالو اپ ان کا رکھے. اب جس برک کلن نے جو بھٹا ہے اس نے کنورٹ نہیں کیا, اس کے لیے بھی 50,000 سے لے کے لاکھ روپے تک فائن ہے. اب یہ جو میئرز ہائی کورٹ نے کیے اور امپلیمنٹ کیے گئے کمیشن کے تھرو, یہ اٹس آل فار دی جنرل پبلک, اور اس سے فرق بھی پڑا, اسموک بھی پڑا. اب 2001 میں کورٹ نے ہمیں حکم فرمایا کہ اب نیا ایکشن پلان دے. نیا ایکشن پلان ہم نے جمع کروا دی ہے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے. اسٹیک ہولڈرز کی, تمام سیکٹریز کی, سی ٹی او سیکٹری, انوائرمنٹ سیکٹری, ٹرانسپورٹ, تمام اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ ہوگی, اور منڈے سے اس پہ کام جاری و ساری ہے. سر یہ جو کمیشن کا آپ نے ذکر کیا, سر اس کمیشن کا بیسک آبجیکٹ کیا ہے؟ جی اس کی آبجیکٹیو سب سے پہلے کنزرویشن اینڈ پریزرویشن آف گراؤنڈ واٹر اینڈ واٹر ریسورسز. اب پرابلم آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, پرابلم یہی ہے کہ واٹر ڈپلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اس کی کازز آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ریچارج کے ایشوز ہیں, اور آپ کی واٹر جو ڈسچارج ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایکسیس میں واٹر استعمال ہو رہا ہے, جو پانی ٹیوب ویلز ہیں ایکسیسولی یوز ہو رہے ہیں, اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریپڈ ڈپلیشن تھی نا, جو پانی ایک دم سطح گرتی جا رہی تھی ہر سال, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمرجنسی بیسس پہ یہ کمیشن قائم کیا گیا. اور جی یہ واٹر کمیشن جو ہے یہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے اپنا آرڈر پاس کیا, اور ہی واز دی ون ہو اپوائنٹڈ, ہز لارڈشپ واز دی ون ہو اپوائنٹڈ دی کمیشن, اور کمیشن کے چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی صاحب. سر یہ جو دو کمیشنز ہیں, جوڈیشل واٹر کمیشن اور انوائرمنٹل کمیشن, جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے بھی کیا یہ کوئی کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے ہم نے مختلف سیمینارز بھی منعقد کیے, اس کے علاوہ ایڈورٹیزمنٹس بھی نیشنل ٹیلی ویژن پہ انڈر دی آرڈرز آف دا کورٹ وہ بھی چلیں. پھر ڈومیسٹک لیول پہ جو واٹر کی بیوز ہے اس کو روکنے کے لیے ہم نے ڈولفن فورس کو یوٹیلائز کیا, اور ڈولفن فورس کو آرڈر کیا گیا کہ جب بھی وہ دیکھیں کسی کو پائپ کے ساتھ کنیکٹڈ واٹر یوز کر رہے ہیں, واٹر پائپ کو, اور دے آر کلیننگ دیئر کارز, تو اس کے اوپر ان کو جرمانہ ہم نے عائد کیا, اور 2000 سے لے کے 5000 تک کا جرمانہ کیا گیا. اس کی وجہ یہ کیونکہ ڈومیسٹک جو یوز ہے بیوز ہے وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانی کا استعمال وہ ڈومیسٹکلی ایبیوز ہوتا ہے. اس کے اندر جو اویئرنیس کے حوالے سے آپ نے بات کی نا, اس میں ہم نے فیس بک پیجز بھی اپنے بنائے ہیں, جو کہ ہر وقت جو بھی کام ہوتا ہے, کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے, اس کو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اور اگر کمپلینٹ کا بھی پروسیس ہم نے بنایا ہے کہ جوڈیشل واٹر کمیشن کا جو آفس ہے دیٹ از ایٹ واسا ہیڈ کوارٹرز لاہور, تو جو جس نے کوئی بیوز واٹر کا دیکھا ہے, کوئی انڈسٹری بھی بیوز کر رہی ہے, ویسٹ واٹر انجیکشن ہو رہی ہے, تو دا جنرل پبلک کین کم اینڈ دے کین کمپلین, دیر از اے پروسیس آف کمپلینٹ. سر یہ دونوں کمیشن, واٹر کمیشن اور انوائرمنٹل کمیشن, ان دونوں نے کیا اپنے کوئی آبجیکٹیو ابھی تک اچیو کیے ہیں؟ میں اس کے اندر جو سچویشن تھی نا وہ اٹ واز ویری کرٹیکل ان 2018 جب یہ پٹیشنز سوشل ایکشن پٹیشنز شروع ہوئیں. اس وقت پانی کی تعداد کا یہ حساب تھا کہ جو اس وقت ایکسٹریکشن ہے نا آپ کی پانی کی, صاف پانی کے لیے جو آپ پانی پیتے ہیں, وہ اب 900 فٹ کے اپنا ڈیپتھ سے نکالی جا رہی ہے. ٹوٹل ڈیپتھ جو ایکویفر کی ہے وہ 1300 فٹ ہے. اس سے نیچے جو ہے نا پرمیبل راکس ہیں, اس کے نیچے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جتنا پانی اوپر ہے 150 فٹ سے شروع ہوتا ہے, اور یہ اب 900 فٹ سے نکالا جا رہا ہے. اوپر والی سطح کا پانی اس میں آرسینک کنٹامنیشن ہے, اور دیٹ از دا بگیسٹ ایشو. بات یہ ہے کہ پانی موجود ہونے کے باوجود بھی ناقابل استعمال ہے.
اب اس چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے صرف ہمیں 2 ٹاسک ہمیں دیکھنے پڑے، ایک کنزرویشن کا اور ایک واٹر کوالٹی کو مینٹین کرنے کا. اس کے لیے ہمیں انڈسٹری کو ہٹ کرنا پڑا، اور انڈسٹری سے ہمیں زبردستی جو ہے نا ان کو کمپیل کرنا پڑا کہ وہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں. کیونکہ دیکھیے سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں، جو کہ انتہائی ضروری ہے. یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا 1980s میں، جو آپ کے انٹرنیشنل فورمز ہیں ان میں بھی، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی. لیکن ہم ذرا تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، کیونکہ ہمارا جو 1997 کا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے دیٹ از اے بٹ ویک ان ٹرمز آف انفورسمنٹ. تو اسی لیے عدالت کو خود ہیڈ ٹو اسٹیپ ان اور ٹو سپلیمنٹ دا گورنمنٹ. دیکھیں جو تمام چیزیں کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو اور پروٹیکشن کی جا سکے. دیکھیں سب سے بڑا آبجیکٹو واٹر ڈپلیشن کو روکنے میں جو واسا ہائیڈرولوجی ڈپارٹمنٹ آف، اس کی ہائیڈرولوجی ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسی چیز کو مانیٹر کرتی ہے کہ پانی کی سطح کتنی ہے، کہاں ہے، گری تو نہیں ہے. 2018 سے لے کے اب تک عدالت ہائی کورٹ نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اور چیئرمین جوڈیشل واٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی صاحب کے زیر نگرانی کام ہونے کی وجہ سے، واسا کو سپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے بہت سارے کام ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں جو سطح ہے وہ 2 سالوں سے ڈپلیٹ نہیں کی، انفیکٹ تھوڑی سی ریپلینش بھی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. یہ اصل میں سچویشن کچھ اس طرح تھی کہ PCRWR جو پاکستان واٹر کاؤنسل فار ریسرچ جو فیڈرل ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو ہائی کورٹ نے بلایا اور ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا کہ جس طرح یہ پٹیشن میں کہا جا رہا ہے کیا پوزیشن کیا ہے. تو یہ دس از اے میٹر آف جوڈیشل ریکارڈ کہ ادھر بیان تھا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اگر کوئی سٹیپس نہ لیے گئے تو ویری سون اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیڈ لیول. دا واٹر لیول، دی ایکویفر لیول از گوئنگ ٹو کمپلیٹلی ڈیمینش، ختم ہو جائے گا. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.